بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گلی چار کو شما چار کے تو وش نیوز من شما مہماندار علی حسین شمارا مراگش آباد سندھ وشت کنا گپ لگے سندھ دور ڈسٹرکٹ سرا پروگرام کن کے ما یعنی مسئلہ مسائل سرا گپ کن گے یعنی تاریخ سرا مرچی یک کے دیگر ڈسٹرک ہستے ہیں سندھ تقریباً 11 ڈسٹرک ہیں. مرچی ڈسٹرک نواب شاہ گپ کن گی ہمارا بعض اہمیت حامل نواب شاہ بعض مشہور ڈسٹرک ہیں. سابق صدر پیپلز پارٹی کو چیئرمین آصف علی زرداری تعلق بھی اے ڈسٹرک اچھے ہستے ہیں. آئیے ہوم گراؤنڈ اے ڈسٹرک مرچی گپ کنے شہ تاریخ شہ مسئلہ مسائل ہستاں شہ صحت دیگه انفراسٹرکچر سرا گپ کن گی مرچی گپ کنے گا پیش سرا ما ہر ڈسٹرک کے حوالے چیک کے پیکج بنانے مرچی بھی ما ایک پیکج تیار کو آپ پیکج چاہ رہے پیکج چیرن گپ کن ضلع شہید بے نظیر آباد ہستے ہیں. اے ضلع ہیڈ کوارٹر نواب شاہ ہستے ہیں. اے ضلع 4 تحصیل ہستاں نواب شاہ دولت پور سکرن دوڑ. اے ضلع نام نواب شاہ بتا سپتمبر 2008 سندھ اسمبلی. اے ضلع نام شہید بے نظیر آباد ایئرکرتا. اے ضلع قومی شاہراہ سرا واقع ہیں. نواب شاہ ایئرپورٹ بعض اہمیتیں حامل ہیں. 910 سی پنچا سندھ الگ صوبہ بنتگا چ پیسرا نواب شاہ ضلع بتا 810 یکا دادوا چ سید نواب شاہ حضرت کو نواب شاہ آباد کو 912 نواب شاہ ضلع حیثیت میں لیتا. نواب شاہ وسطی سندھ آباد ہیں. نواب شاہ سیاسی حوالے چ بعض اہمیتیں. سابق صدر آصف علی زرداری تعلق نواب شاہ ہستے ہیں. حاکم علی زرداری ادا چ ممبر قومی اسمبلی بنتا. فریال تالپور نواب شاہ نازمہ بتا. نواب شاہ بلاول بھٹو زرداری آبائی علاقہ ہستے ہیں. سابق وفاقی وزیر قانون سید ظفر علی شاہ تعلق نواب شاہ ہستے ہیں. سندھی اردو ڈرامہ معروف اداکار گلاب چانڈیو تعلق بھی اے ضلع چ ہستے ہیں. نواب شاہ گرمی حوالے چ بعض مشہور ہیں. نواب شاہ تا گرمی مزن وجہ یک کی طرف پہاڑی سلسلہ ہیں. نواب شاہ دومی طرف بھارت صحرا ریاست راجستھان ہستے ہیں. نواب شاہ تعلیمی ادارہ دیگر ضلع نسبت بعضاں ادا قائد عوام یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہستے ہیں. پیپلز میڈیکل یونیورسٹی بھی ہستے ہیں. نواب شاہ قلعہ دلیل کوٹ فن تعمیر عظیم شاہکار ہستے ہیں. 2000 ابدہ مردم شماری مطابق اے ضلع کل آبادی 16,16,565 ہستے ہیں. گلے چاروں کا شما پیکج 4 تھا. نواب شاہ تاریخ ہیں بعض اہمیتیں حامل تاریخ سابق صدر آصف علی زرداری حاکم علی زرداری فریال تالپور بلاول بھٹو تعلق بھی اے ڈسٹرک اچھے ہستے ہیں. اے ڈسٹرک ترقی چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا دور حکومت اچھے ترقی کو اے ڈسٹرک آل اوور اے ڈسٹرک تا ما گپ کنے کالر ہستاں 4 کالر بھی ہستاں نکرا ما گپ کنے گچ پیسرا ادا یکی ما زور گوانڈے بریک چرن گپ کنے گلے چاروں کا بریک چرن شمار وشت کنے ادا یکی سماجی رہنما ہستے ہیں. نواب شاہ تعلق موشت کنے علی نواز پڑیار صاحب را. علی صاحب بہت بہت شکریہ وش نیوز کو وقت دینے کے لیے. سر بات چل رہی ہے نواب شاہ ڈسٹرک کی ضلع بے نظیر آباد جس میں نواب شاہ اور اس کی تاریخ کے حوالے سے ہم نے ابھی ناظرین کو پیکج بھی دکھایا کہ چونکہ سابق صدر کا تعلق بھی یہیں سے ہے اسی لیے اس ضلع کو اور اس علاقے کو اہمیت کہہ سکتے ہیں کہ اہمیت کا حامل ہے یہ. تو سب سے پہلے تو اس کی تھوڑا تاریخ پر روشنی ڈالیے گا. ہمیں تھوڑا سمجھانے کی کوشش کریں ضلع بے نظیر آباد جو ڈسٹرکٹ یہ بنا ہے اس کے حوالے سے پھر آگے بڑھتے ہیں. جی شکریہ. بات یہ ہے کہ جو پہلے اس کا نام تھا نواب شاہ. نواب شاہ کے جو سید ہے وہ گادی نشین تھے. ان کا بڑا نام تھا اور شہر سارا ان کا ہی تھا. ان کی ساری پراپرٹی تھی. تو تقریباً جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں یا انہوں نے جو تعاون کیا ہے سیدوں نے کیا تھا. پھر جب محترمہ 2007 میں شہید ہوئی پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو پھر انہوں نے سوچا کہ ہم ڈسٹرکٹ شہید بے نظیر آباد کا نام نواب شاہ کو دے دیں. پھر ان کے اوپر اعتراضات کیا ہے انہوں نے سید خاندان نے. پھر انہوں نے مطمئن کرا, انہوں نے حامی بھری, پھر یہ ایک نام قائم ہو گیا. پہلے نواب شاہ کے اندر یہ تھا کہ ہسپتال کا حال برا تھا. اب الحمدللہ ہسپتال کا کچھ معمول ٹھیک ہے لیکن اتنا بہتر نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور پہلے ہسپتال چھوٹا تھا, اب ہسپتال بڑا ہو گیا ہے.
यूनिवर्सिटियाँ पहले इतनी नहीं थी जितनी जरदारी साहब के आने के बाद यूनिवर्सिटियाँ मिली हैं हमें शहीद बेनज़ीराबाद में। हम दूर दूर तक जाते थे पढ़ने के लिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सहूलत जो है ना बहुत मैसर है। पहले डिस्ट्रिक्ट था, अब डिवीज़न हो गया है शहीद बेनज़ीराबाद। ठीक है। अच्छा सर, शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न में दीगर कौन से अजला इसमें शामिल हैं? इसमें डिस्ट्रिक्ट सांगड़ है, डिस्ट्रिक्ट नौशेर व फ़िरोज़ है। डिस्ट्रिक्ट नौशेर व फ़िरोज़, डिस्ट्रिक्ट सांगड़ और डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह। जी सर। ठीक है। तो आज हम चूँकि नवाबशाह की ही बात कर रहे हैं, तो नवाबशाह की दीगर जो तहसीलें हैं, क्योंकि इसका जो सिटी हेड क्वार्टर है वो तो नवाबशाह, इसका जो ज़िला हेड क्वार्टर है वो तो नवाबशाह ही है। इसके अलावा जो दीगर तहसील हैं वहाँ क्या सूरत हाल है? वहाँ की सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ जो 2 बंदे हैं कि जैसे हाजी अली हसन जरदारी है, उनका भी जो है कि तरक्याती कामों में रिकॉर्ड है ठट्टे के अंदर। यहाँ MP गुलाम कदर चांडियो है तहसील सकरण में, उसके भी काम ठीक जा रहे हैं। लेकिन क्या है कि वो तो अपने मनपसंद बंदों को ज़्यादा नवाजता है गुलाम कदर चांडियो। हालांकि जैसे सकरण के अंदर सोसाइटी है एक कायनात नगर कॉलोनी है, वो बहुत सोसाइटी अच्छी है, ऐसी कोई कॉलोनी नहीं है स्टैंडर्ड वाली, अच्छे लोग रहते हैं वहाँ पे, लेकिन उसको नज़रअंदाज कर रखा है गुलाम कदर चांडियो ने। इसके अलावा सर एक और तहसील है दौड़ जिसका नाम है, वहाँ क्या सूरत हाल है? इसके अलावा दीगर तहसीलें? सूरत हाल पानी की वजह से, नाले की वजह से ये हुआ था। सही। तो पीछे जो पानी आया था ना सखर से या अपना खैरपुर से, जी, वो जो ऊपर डैम बने हुए थे जबलों के ऊपर, उन्हें वडेरों ने बनाए हुए थे, वो टूटे थे। दूसरा बरसात का पानी था, ऊपर उसका प्रेशर आ गया तो ये इकट्ठे सारा पानी निकलता निकलता यहाँ पहुँचा। सही। इसके अलावा हम अलमा साहब अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, हम बात करें तो आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के दौर में बेहतर किया गया है या अभी मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है? बेहतर तो उन्होंने किया है, लेकिन जो उन्होंने फंडिंग की है, जो उन्होंने पैकेज दिए हैं ना, वो इस्तेमाल सही माने में नहीं हुई है। अच्छा। हाँ, बाकी बेहतर करने की मज़ीद ज़रूरत है। मतलब जो भी इन्होंने स्कीमें दी हैं वो उनको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। हाँ, बेहतर करने की ज़रूरत है। अच्छा, इस ज़िले का बुनियादी मसला क्या है, सबसे बड़ा जो मसला है? सबसे बड़ा मसला ये है अमन अमान। अमन अमान नहीं है यहाँ पर? यहाँ अमन अमान नहीं है, क्योंकि तनवीर तुनियो जो SP था ना, उसके टाइम में अमन अमान बेहतर हो गया था, बेहतर से बेहतर हो गया था। हालांकि उसको मजीद टाइम देते, ये जो मंकी साहब आए हुए हैं वो भी चले गए हैं अभी, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। मंशात भी उसने खुद चलवाई, सब कुछ उसने खुद करा। सही। SP साहब ने। तो इस पर जो अवामी नुमाइंदे हैं या उस पर जो हुक्मरां जमात है, क्योंकि ये साबिक सदर का ज़िला है, तो क्या उसके बावजूद भी यहाँ अमन अमान का मसला है? जरदारी साहब को इस चीज़ की नॉलेज तो इतनी नहीं है ना कि हर जगह पे छोटी छोटी मसले उनको पहुँचाए जाएँ। ज़रा इंटरनेशनल वो लीडर है जरदारी साहब अब तो। जी। तो उनके पास ये शिकायतें मेरे ख्याल में नहीं जाती। अगर पता चलता जरदारी साहब देर नहीं करता इसको चेंज करने में। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि उन तक ये चीज़ें नहीं पहुँच रही? नहीं पहुँच रही। ठीक। अच्छा, उसके अलावा पीने के पानी के हवाले से बात करें तो पानी बिल्कुल गंदा है। पूरे डिस्ट्रिक्ट का क्या, पूरे डिवीजन का पानी सही नहीं है पीने का। हालांकि फिल्टर प्लांट हर जगह लगने चाहिए, लेकिन हमने एप्लीकेशनें भी दी हैं भाई हमारे शहर के अंदर ये चीज़ें देखो, लेकिन क्या है कि मनपसंद का काम जो बताया मैंने आपको, ये कुछ ज़्यादा है। तो इस चीज़ की भी, ये जो मसला है इसका भी इल्म नहीं है साबिक सदर को, जाहिर सी बात है, उनका होम ग्राउंड है, वो आते भी हैं होम ग्राउंड पर, और इसके अलावा वो जो मुख्तलिफ़ तकरीबात होती हैं वो भी यहाँ मनाने के लिए, जरा ईद कहें, ईद पर भी यहाँ आते रहते हैं, तो विजिट तो करते रहते हैं, तो क्या उनके नॉलेज में ये चीज़ें नहीं है? पता है कि देखो आते हैं तो उनको लोग छोड़ते नहीं मिलने के लिए ना, इतने पता नहीं कहाँ से बंदे आ जाते हैं, उनको उस बेचारे के पास टाइम ही नहीं होता कि कहीं निकले। सही। अगर निकलता भी है तो उसको वो रूट दिखाते हैं कि जहाँ से सारा कुछ अच्छा हो। अच्छा, मतलब उनको जो है वो उन जगहों पर नहीं, जो जिनकी हालत ख़राब है वहाँ विजिट नहीं कराया जाता, और उनके नॉलेज में, आप कह रहे हैं कि उनके नॉलेज में नहीं है? नहीं, नॉलेज में नहीं। जरदारी साहब तो मतलब बड़े खुले दिल के बंदे हैं, अगर उनको पता हो तो उसी टाइम वो मसला हल करवाते हैं। चलें, ये बड़ी बेहतरीन बात आपने हमें बताई है। अच्छा, इसके अलावा तालीम की क्या सूरत हाल है? तालीम का बेड़ा गर्क के हाथ से जो टीचर हजरात हैं वो पेपर करवाते हैं, और मोबाइलें चल रही हैं, और को हाथ से सारा बेड़ा गर्क सिंध का हाथ से। लेकिन मैं खुद आज से 6 महीने पहले मैं गया था पंजाब में, उधर 3 महीने रहा था कारोबारी सिलसिले में। मैंने वहाँ देखा कि वहाँ के बच्चे पढ़ते हैं, उनको पता है हमें पेपर करना है, हमें कॉपी का आसरा नहीं है। यहाँ पे बच्चों को पता है कि हमें कॉपी मिलेगी, पढ़ना नहीं है।
और जो मोबाइल ने काला मुंह कर दिया हमारे बच्चों का, सारा दिन गेमों के अंदर, व्हाट्सएप पे और मोबाइल पे, टिकटॉक पे लगे हुए हैं, पढ़ते नहीं है बच्चे। सर ये तो महकमा तालीम की जिम्मेदारी है ना कि वो इस तरह के सेंटर्स में जहाँ स्कूलों में रोकथाम के लिए जो आपने कहा मोबाइल फ़ोन्स वगैरह इनको अलाउ ना करें और सख्ती की जाए, ये तो सुबह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना सर। सर तो ये तो गवर्नमेंट अभी आपको नहीं अंदाजा कि क्या हो रहा है, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ ना, बाकी अजला का तो हमें पता है क्योंकि आज हमारा 11वां प्रोग्राम है, वो भी नवाबशाह पर है, डिस्ट्रिक्ट पर। तो मैं आप इस ज़िले के मुतालिक जानना चाहता हूँ कि यहाँ, अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी की आपने बात की, तो कितनी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर दी गई हैं अब तक सूबाई गवर्नमेंट के दौर में, ये पीपल्स पार्टी के दौर में कितनी यूनिवर्सिटीज़ दी गई हैं ज़िला नवाबशाह को? क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के नाम से भी मंसूब है ये डिवीज़न, तो इस पर क्योंकि ज़्यादा जो है वो तवज्जो देनी चाहिए पीपल्स पार्टी को भी। तो आप मुझे बताएं कि जो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ दी गई हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ दी गई हैं यहाँ पर ज़िले में? यहाँ पे बख्तावर कैडेट कॉलेज दिया है जरदारी साहब ने, ठीक। शहीद बेनज़ीर यूनिवर्सिटी अपना दिया है जरदारी साहब ने। अच्छा, पम्प्स यूनिवर्सिटी जो दी है वो जरदारी साहब ने, और वेटनरी यूनिवर्सिटी जरदारी साहब ने दी है। ठीक। और एक अपना 3-4 इस तरह के जो स्कूल थे उनको कॉलेज लेवल पे लेके आए, कॉलेज लेवल वाले थे उनको यूनिवर्सिटी लेवल तक लेके आए। जो तालीम का मयार, जो बिल्डिंग है, जो चीज़ डिमांड की गई थी हमारी तरफ से जरदारी साहब को, वो जरदारी साहब ने दिया है। लेकिन हमारे अंदर जो है कि क्या कहते हैं, बेईमानी हमारे अंदर खुद की है। सही, जरदारी साहब का कसूर नहीं है इसमें। चलें, वो मतलब काम करना चाह रहे हैं, उन्होंने काम किया भी है और उनको नॉलेज में नहीं है, तो वो चीज़ें वो मसले हल नहीं हो पाए, ये कह रहे हैं। ठीक है अनवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए, आपने बड़े बेहतरीन तरीके से हमें समझाया। गुलचारू का अली नवाज़ परियार साहब ताल्लुक़ नवाबशाह से आई हमें को कि तालीम है ज़रा पीपल्स पार्टी अब्बास कार को खुसूसन आसिफ अली जरदारी साहब हस्ती आई मतलब तवज्जो इदा तालीम सरबाज आती कि इदा यूनिवर्सिटीज़ तकरीबन 6-4 यूनिवर्सिटीज़ दाता इंशा इंफ्रास्ट्रक्चर हवाला से भी कार हल लगे, बाकी आप मसला इदा हस्ते वरगे साफ आपने इदा प्रोग्राम में था देखिए कि कॉलर्स थे ये भी शामिल करें इदा ज़रूर के ग्वांडे ब्रेक का चरण गप करें। गुलचारू का ब्रेक का चरण शुमारा वशत कने फर्स्ट कॉलर गुमामा गप को गुशी की सूरत हाल बेहतर है, बल्कि सेकंड कॉलर हस्ती सीनियर सहाफ़ी हैं तसव्वुर हुसैन साहब वशत कने वश न्यूज़ से प्रोग्राम में था। तसव्वुर हुसैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर इससे पहले भी हम बात कर रहे थे, वहाँ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, समाजी कारकुन हैं, उनसे भी हमने बात की, तो उन्होंने अब तक की जो सूरत हाल बताई है ज़िला नवाबशाह के हवाले से, डिवीज़न जो कि शहीद बेनज़ीराबाद है, तो उन्होंने कहा कि तालीम के हवाले से यहाँ पर काम हुए हैं। लेकिन आपसे जानना चाहते हैं, चूँकि आप एक सहाफ़ी हैं, तो ज़रा सबसे पहले इस ज़िले के बारे में बताएं और इसका जो बुनियादी मसला है उसके हवाले से ज़रा हमें बताएं। मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि नवाबशाह एक अहम ज़िला रहा है, हमेशा एक अहम ज़िला रहा है, चाहे वो कोई सा भी दौर रहा है। पहले यहाँ जतोइयों का सिलसिला था, फिर शाहों का था, उसके बाद फिर अब ये बेनज़ीराबाद जो है ना उसके पीपल्स पार्टी के उसमें आ गया है। सही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ मामला ऐसे हुए हैं कि यहाँ पर तरक्की काम बरसात के बाद बहुत शादिर और नादिर हुए, लेकिन वो मखसूस इलाकों में हुए ना। बाकी ओवरऑल सारा जो है ना तकरीबन ये खुदा हुआ है पूरा नवाबशाह जो है ना, कहीं गटर लाइन डल रही है, कहीं पर जो है ना गैस की लाइनें डल रही हैं, इस तरीके से ना, और कोई बहुत मुश्किल से कोई काम हुए। अच्छा, दूसरी बात भी बताते चलूँ कि सैलाब के बाद जो हालात हुए ना ख़राब, वो अब तक संभलने में नहीं आए। संभलने में इस वजह से भी नहीं आ सके कि अभी तक वो सर्वे कंप्लीट नहीं हो सका। सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ, सहाफ़ियों को हमसे भी कहा गया डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने कि भाई आप अपने फॉर्म वगैरह भर के दें, हम आपको कंपलसरी करेंगे। हमने भी फॉर्म भर के दिए, ताल कोई राय दुआई नहीं है, कोई कुछ एक मतलब कोई इमदाद तो क्या कोई पूछता भी नहीं है ना। उसके बाद ये फिर बदली होते रहे सारे मामलाते। लेकिन नवाबशाह तालीम के हवाले से भी जो मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा वास्ता रहा है, मैं खुद जो है ना वो एक टीचर रहा हूँ पहले, अब मैंने रिटायरमेंट लेकर जो है ना मैं काम कर रहा हूँ बाकायदा, तो मुझे अच्छी तरह इसके बारे में मालूम है।
اصل وجہ یہ کہ ہمارے یہاں کچھ تعلیم کو کوئی بھی سدھارنا نہیں چاہتا سر. ٹھیک. سدھارنا اس لیے نہیں چاہتے کہ جو اردو اسکول ہیں وہاں پر جو ہے نا سندھی لینگویج کے استادوں کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. جو سندھی لینگویج کے اسکول ہیں وہاں اردو استادوں کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. تو یہ دونوں الگ الگ ڈسپیوٹ ہیں, نہ وہ چل پاتے ہیں نہ وہ چل پاتے ہیں. بچہ بیچارہ 10 سال پڑھتا ہے, اس کو آتا کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. تو یہ تھوڑا سا یہ پرابلم رہا ہے. اور سیاسی طور پر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں, آپ کو سمجھدار ہیں کہ سیاسی طور پہ سارے معاملات ہوتے ہیں, اس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں. اچھا تصور حسین صاحب, میں تھوڑا دوسری جانب آپ کو لے کے جانا چاہوں گا کہ یہ جو ڈسٹرکٹ ہے سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کا ہوم گراؤنڈ بھی ہے, ان کا شہر بھی ہے. تو چونکہ تیسری مرتبہ ان کی پارٹی کی گورنمنٹ بھی ہے, تو ان کی کوئی خاص توجہ رہی ہے اس شہر؟ توجہ سے مراد یہ ہے کہ خاص توجہ خاص علاقوں میں ہے. اچھا, خاص علاقوں میں, پورے خاص علاقوں پورے ڈسٹرکٹ پر نہیں ہے. پورے ڈسٹرکٹ اور جیسے کہ خاص علاقے کون کون سے؟ خاص علاقے جیسے ان کے اپنے جو علاقے, جیسے سوسائٹی کا علاقہ ہو گیا, وہاں پر اس کو ویل ڈیکوریٹ کر دیا انہوں نے, بالکل سیٹلمنٹ لے آئے, اس کی ساری تقریباً ہو گئی ہے. صحیح. لیکن جو دوسرے علاقے ہیں, جو کیا نام ہے آبادی والے علاقے ہیں, جہاں سے مطلب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں, یا تو شاید یہ وجہ ہے کہ وہ اب تو خیر یہاں پر ووٹر بہت زیادہ ان کے بھی ہو گئے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ خاص توجہ نہیں ہے جو ایک توجہ ہونی چاہیے. حالانکہ لائٹ کا پرابلم اتنا شدید ہوا پڑا ہے یہاں پر تقریباً سمجھ لیں کہ سر پیسے ضرور آئے ہیں, لیکن وہ گئے کہاں ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں لگا. مطلب فنڈ جاری ہوا ہے لیکن ہاں استعمال کہاں ہوا یہ نہیں پتا. جی میں بتاتا چلوں, 2 ارب روپے نواب شاہ میں آئے تھے وابدہ کے پاس. ٹھیک ہے, ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جو شہر میں تار وغیرہ خراب ہوئے ہیں, ٹرانسفارمر, ان کی مرمت کے لیے پیسے آئے تھے. وہ پیسے بلڈر مافیا کھا گیا, انہوں نے اپنے علاقوں میں تار وار لگوا لیے. وہ ظاہر سی بات ہے ان سب کا کسی نہ کسی کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے اس میں نا, تو پیسے وہاں چلے گئے. شہر میں آج بھی یہ حالت ہے کہ 4 مریم روڈ ہے, حسینی روڈ ہے, اور اپنا منو آباد ہے, یہ علاقوں میں 5 4 ٹرانسفارمر جل چکے ہیں. وہ تاحال 7 8 دن ہو گئے, کوئی ٹرانسفارمر لگا نہیں ہے. صحیح. جی سر, اس کے علاوہ اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے یونیورسٹیز بھی بنی ہیں یہاں پر سابق صدر کے دور میں بھی, اور ان کی کاوشوں سے بھی, کیونکہ ابھی جن صاحب سے میں بات کر رہا تھا ان کا یہی کہنا تھا. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہاں نہیں بالکل, جو بات دیکھیں نا, جو جس کا اچھائی ہے اس کو اچھائی بھی کہی جائے گی. بالکل یونیورسٹی بنی ہے اور باقاعدہ اس میں مطلب انہوں نے پارٹی نے بڑا کام کیا, ایسا نہیں کہ نہیں کام کیا, بہت کام کیا ہے. سمجھ لیں کہ بے نظیر آباد یونیورسٹی بنی ہے, انہوں نے تعلیمی بورڈ نواب شاہ میں بنایا ہے, اور ایک ہاسپٹل ہے جو ابھی تک مطلب چل نہیں سکا, وہ ادیب رضوی والا جو گردوں کو ڈائلوسس والا ہاسپٹل تھا, وہ ابھی تک مطلب چالو نہیں ہو سکا. اس کی وجوہات کیا ہیں یہ تو ادیب رضوی بتا سکتے ہیں یا یہ بتا سکتے ہیں. صحیح. ہم ہاں یہ باتیں وہ تیار ہے بالکل سب کچھ ہے. بات وہی کہ اگر یہ بات کر لیں وہ بات کر لیں تو عوام کو سہولت مل جائے گی سر. بالکل. ہاں جی. اچھا, اس کے علاوہ اس پورے ڈسٹرکٹ میں کوئی بڑا ہاسپٹل اس طرح کا؟ ہاں بڑا ہاسپٹل تو یہ سمجھیں کہ یہاں NICVTU بنائے انہوں نے, بڑا اچھا اس کا سسٹم ہے. یہاں پر سمجھ لیں کہ سندھ کا کراچی کے بعد یہ بڑا ہاسپٹل ہے نواب شاہ میں. ٹھیک ہے, نواب شاہ بڑا ہاسپٹل ہے. صحیح. ہاں ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر پھر میں وہی بات کہوں گا کہ یا تو ہم سیاسی نظریات سے بالا تر ہو کر کام کریں, عوام کو کچھ سہولیات دینا چاہیں تو بہت بڑا اسپیس ہے. یہاں کا فنڈ بھی اتنا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں نے پچھلے دنوں اپنے اخبار میں اس کے لیے لگائی تھی خبر. وہ باقاعدہ جو گندگی کا ماحول لگا پڑا ہے, وہ لوگ رول رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں. ایک یہ جو ٹیٹنس کا ٹیکہ ہے نا, یہ جو روڈ ایکسیڈنٹ کا ٹیکہ ہے, وہ بھی باہر سے خرید کے لے آؤ. اب آپ اندازہ لگا لیں ہم کہاں کھڑے ہیں. بالکل. 3 دن 4 دن پہلے ایکس رے مشین خراب تھی. پھر ابھی پرسوں ہم ایک بندہ ہمارا ہی تھا, وہ دوست تھا, اس کا وہ الٹرا کرانے گئے تھے, CT اسکین, وہ مشین بھی خراب ہے. بات ہے کہ مشین تو ہے مگر عملہ اس حساب کا نہیں ہے کہ جس حساب سے جو ہے نا اس کو مسئلے توجہ ان کی بہت ہے, لیکن بات ہے کہ سیاست بھی یہاں پر بہت ہے. اصل یہ وجہ ہے. اچھا, آپ نے بس وقت کی کمی ہے, آخری سوال آپ سے یہ جاننا چاہوں گا میں کہ چونکہ آپ نے کہا کہ مخصوص ایریاز میں جو ہے وہ کام
کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو اس ضلع کی دیگر تحصیل ہیں جس میں سکرنڈ ہے یا تو پھر دوڑ ہے اور بھی جو تحصیلیں ہیں وہاں کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ وہ دور دراز علاقے ہیں, ضلع کا ہیڈ دور کوارٹر دراز بھی ہے. علاقے ہیں, وہ سب جگہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے میری سانگڑ سے ہی بات ہوتی ہے, دوست سارے وہاں پر ہیں, ہم آپس میں بات کرتے رہتے ہیں. سکرنڈ کا بھی جو ہے نا کل ہی میں ہو کر آئے ہوں رات میں نا, سکرنڈ وہاں گئے. صحیح. ہاں, لیکن یہ کہ وہاں تھوڑا بہت کام چل رہا ہے, جو کرنے والی بات ہے نا کہ وہاں پر ان کے مطلب ووٹرز اور سپورٹر زیادہ ہیں, تو وہاں ظاہر سی بات ہے اس کو توجہ دیتے ہیں. دوڑ ہے, دوڑ میں بھی ان کا مطلب اچھا سیٹ اپ ہے جو وہ کام کر رہے ہیں وہاں. اچھا, بارشوں کے بعد بحالی کا کام, کیونکہ آپ نے بیچ میں مجھے بتایا کہ اس کے حوالے سے سروے بھی کیا گیا لیکن اب تک پتہ نہیں ہے, تو بحالی, کیونکہ بارشوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ پورا نواب شاہ ڈوب چکا تھا, لیکن ڈسٹرکٹ کے جو اور دور دراز علاقے ہیں ان کو تو بڑا نقصان پہنچا تھا, تو اب بحالی کا کام مکمل ہو سکا کچھ حد تک لوگوں کو؟ کیونکہ سروے کا کام تو آپ نے کہا کہ وہ تو ہو چکا ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ ملا نہیں اب تک, تو بحالی کا کام مکمل ہوا؟ ہاں, ابھی تک کچھ سمجھیں کہ ملا نہیں ہے. اور بحالی سے مراد میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جہاں سے کچھ جگہوں سے پانی نکل سکا ہے وہ انہوں نے محنت کی نکالا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے نا باقی جہاں پر کھڑا تھا وہاں کھڑا ہے. اب اس کی وجوہات کیا ہیں یہ وہ بہتر جانتے ہوں گے, کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر ٹیکنیکل معاملات ہیں, یہ وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بارش کا پانی اب تک موجود ہے؟ تو میرے خیال سے یہ 9 ماہ گزر چکے ہیں. ہاں, کچھ جگہوں پر موجود ہے, میں یہ پورے نواب شاہ میں نہیں, کچھ جگہوں پر موجود ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کا بحالی کا کام اب تک مکمل نہیں ہو سکا, تو وہ جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ کہیں اور مائیگریٹ کر گئے ہیں سر, یا ابھی کھلے آسمان تلے رہ رہے ہیں؟ سر جو کچھ لوگ تو مائیگریٹ کر دیں, کھلے آسمان تلے کیسے رہیں گے؟ آپ کے گرمی کی شدت دیکھیں گے تو کیسے رہ سکیں گے کھلے آسمان تلے؟ ایسا نہیں ہے. اس حوالے سے کوئی بھی اقدام صوبائی گورنمنٹ کی جانب سے نہیں لیا جا رہا, یا عوامی نمائندے ہوں جو؟ عوامی نمائندوں سے مراد تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ابھی تک سروے ہی کمپلیٹ نہیں ہوا. سیریسنیس کا تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ سروے کمپلیٹ ہو اب, اور ہم صافی کتنے, میرا خیال ہے کو 60-70 بندے ہیں ٹوٹل, ٹھیک ہے. صحیح. وہ سب سے فارم بھرائے تھے, ابھی تک ہم دیکھتے پھر رہے, تو باقی دوسروں کی تو بات آپ کیا سمجھیں, آپ کو سمجھدار ہیں. بالکل. ہاں چلیں, تجسس صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وش نیوز کو وقت دیا. آپ کا مشکور ہیں کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں ڈسٹرکٹ نواب شاہ کے حوالے سے بتایا. گل چاروں کا تصور حسین صاحب سینئر صحافی ہیں, عہدہ ہیں, کالم نگار بھی اس ہیں, شگو کے ایجوکیشن سرا کار کو پیپلز پارٹیا بلکہ اورا چیرن بحالی کارستہ آنگا تک کمپلیٹ نبتگاں باقی انفراسٹرکچر بھی کار الگ ہیں, دیگر ڈسٹرکٹ استاں آئین چے اشیا آلت استیں آ بہتر ہیں. ادا دیگے کے کالر استیں آئے کرا بھی گپ کنے گپ کنا کے پیسرا ادا زوریں کہ گوانڈے بریک اچھے رہا گپ کنے. گل چاروں کا بریک چرن شمر وشت کنے گاپل لگے نواب شاہ ڈسٹرکٹ ہے. دیکھ کے دیکھے کالرز سے سماجی کارکن ہیں, ابھی نواب شاہ واسطہ لکھ کے گئے, کار بھی کن گئے وشت کنے. مسٹر مجید عباسی صاحب رہا. بھائی صاحب بہت بہت شکریہ وش نیوز کو وقت دینے کے لیے. بھائی صاحب بات چل رہی ہے ڈسٹرکٹ نواب شاہ کی, اس سے پہلے آپ سے پہلے 2 لوگوں سے مزید میں بات کر چکا ہوں, تو انہوں نے بھی اس ضلع کے جو بنیادی مسئلے ہیں اس کے حوالے سے بات کی, اور ساتھ ساتھ جو تعلیمی نظام ہے اس کے حوالے سے بات کی, اور بارشوں کے بعد بحالی کے جو کام ہے ان کے حوالے سے بھی بات کی. تو آپ سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ اس ضلع کا بنیادی مسئلہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کون سا؟ سب سے پہلے میں وش ٹی وی والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو سندھ اور خصوصاً نواب شاہ ضلع کے مسئلوں پر اپنی یہ ٹرانسمیشن چلا رہے. خاص تو مسئلہ یہ ہے کہ جب سے بارشیں ہوئی ہیں, یہ بارشیں کوئی آفت یا زلزلہ تو نہیں تھا, یہ زیادہ معمول کے مطابق پڑی, تو اس کے بعد جو بحالی کا سسٹم ہے وہ ابھی تک بھی نہیں ہوا ہے, کیونکہ پیسے رقم جو تھی گھروں کے حوالے سے وہ ایشو تو ہو گئی ہے, پر یہ روز بروز یہ اپنی سروے کر رہے ہیں. پھر آج 1 سال ہو گیا ہے مکمل, ان جو گھر تعمیر ہونے تھے وہ گھر تعمیر نہیں ہوئے. وہی لوگ ہیں جو بارش کی وجہ سے جن کے جانور تھے وہ مر گئے,
گھر کے جو لوگ تھے وہ درپدر ہے, ابھی تک وہ روڈوں پر ہے, اور کافی جو زرعی زمین ہے وہ ابھی تک پانی میں سے ہے. اور شہر کی حالت نواب شاہ کی یہ ہے کہ روڈ رستے, یہاں تحصیل سکنڈ کا میں رہواسی ہوں, سب سارے روڈ جیسے برسات پڑی ابھی تک کوئی بھی روڈ ایک نہیں بنا ہے. جو بننے والے تھے ابھی ٹاؤن کمیٹی سکنڈ میں جو ٹینڈر ہوئے تھے تو اس میں سے یہ ٹینڈر ہوئے, پھر 1 مہینے کے بعد پھر کینسل کر دیے. انہوں نے ریزن بتایا کہ یہ پیسے گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے. تو اس حوالے سے باقی تعلیم کے حوالے سے ڈسٹرکٹ نواب شاہ میں بے نظیر بھٹو یونیورسٹی ہے, یہ تعریف جو کا کام ہے ان کا. قائد عام یونیورسٹی ہے, اینیمل سائنس یونیورسٹی ہے, اور زیادہ سے زیادہ جو ابھی تبدیلی آ رہی ہے تعلیم کے حوالے سے وہ میرٹ کے بنیاد پر جنہوں نے JST PST جو اٹھائے ہیں ٹیچرز, اس کے حوالے سے. باقی سٹی نواب شاہ میں ابھی کام تھوڑا تھوڑا چل رہا ہے. جیسے برساتوں میں ڈوب گیا تھا نواب شاہ, 3 دن سے نواب شاہ ڈوبا ہوا تھا. پھر ابھی تک یہ رپورٹنگ ہے کوئی بھی کام صحیح معنی میں نہیں ہو سکا ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں اب تک بحالی کا کام مکمل طور پر نہیں ہو سکا. اچھا, اس کے علاوہ یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ جو ضلع کا ہیڈ کوارٹر ہے, ٹھیک ہے, وہاں تو کام چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو دور دراز علاقے ہیں, جو دیگر تحصیلیں ہیں, وہاں کام نہیں ہو رہا اس پر. اچھا, تو آپ نے بھی بتایا چونکہ آپ کا تعلق تحصیل سکنڈ سے ہے, وہاں بھی آپ نے بتایا کہ انفراسٹرکچر کی کیا صورتحال ہے. تو حکمراں جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے تیسرا دور ان کا چل رہا ہے, تو اس تیسرے دور میں کتنی ترقی کی ہے نواب شاہ نے؟ آپ کیا کہیں گے اس کو, کہ اس طرح ہم کہہ لیں کہ زیادہ ترقی کی یا پھر مزید ترقی کرنے کی ان کو ضرورت ہے, یا ترقی بالکل بھی نہیں ہوئی؟ ترقی تو میں نے آپ کو بتا دی کہ بھائی 4 یونیورسٹیاں انہوں نے لگائی ہوئی ہے جو تعلیم چل رہی ہے. باقی ترقی نہیں ہوئی ہے کیونکہ لوگ جو ہے غیر محفوظ بنے ہوئے ہیں. پولیس کا کام صرف اپنے تھانوں پر ہے اور کسی کی جان اور مال حفاظت میں نہیں ہے. روڈ رستے ویسے کے ویسے ہیں, جو لوگ ڈوبے ہوئے تھے وہ روڈوں پر ایسے ہی بیٹھے ہیں, اور جو رستے تھے, ڈرینج سسٹم تھے, وہ جو پہلے بنائے ہوئے تھے وہی 40-50 کی ڈرینج سسٹم ہے وہی چل رہے ہیں. ابھی جو اسکولوں کے حوالے سے انہوں نے اسکیم لگائی تھی کہ بھائی اسکول جو ٹوٹے پھوٹے ہیں ان کو بنانا ہے. جو ٹینڈر ہوئے 1 سال پہلے, تو اس 1 سال پہلے سیمنٹ کی بوری تھی 700-800 کی, ابھی ہو گئی ہے 1200 کی. تو ان کی وجہ سے وہ ٹینڈر بھی کینسل ہو گئے. مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ دیکھو پیپلز میڈیکل کالج ہے, یونیورسٹی ہے, اس میں ہاسپٹل ہے, اس میں ایک آپ کو اسپرو کی گولی بھی نہیں ملے گی. ہمارے سکنڈ ہاسپٹل کی حالت یہ ہے کہ آپ کو انجیکشن بھی باہر سے جو 2 روپے کی انجیکشن ہے وہ بھی آپ کو لینی پڑے گی. یہی حال ہے ہمارے اداروں کا. ٹریزری دیکھو اور بھی ادارے دیکھو, کسی کا کام صحیح نہیں چل رہا ہے. وہ لوگ درپدر ہیں. صرف یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ کی سروے ہو رہی ہے. نادرا آپ دیکھ لو, نادرا کا ابھی آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ ٹوکن جو دے رہے ہیں وہ بھی 500-1000 روپیہ رشوت لے رہے ہیں ان سے, لوگوں سے, کہ بھائی 1000 روپیہ دو, ہم ٹوکن پہلے آپ کو دے دیں. میں الخدمت فاؤنڈیشن, سوشل فاؤنڈیشن اور مقامی رہنما اپنا عبدالستار کیریو, جس نے اپنی طرف سے برسات کے دوران لوگوں کی بہت ساری مدد کی. باقی مدد نہیں, جو پیسے گھروں کے آنے والے ہیں وہ بھی رکے ہوئے ہیں. کسی قسم کے کوئی ایک ادارہ نہیں ہے کہ نواب شاہ میں جس کا کام اچھا ہو. صحیح. اچھا سر, اس کے علاوہ ضلع ہیڈ کوارٹر میں جو ہاسپٹل ہے, جہاں نواب شاہ کا جو بڑا ہاسپٹل ہے, اس کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ دباؤ ظاہر سی بات ہے, دور دراز علاقوں کا دباؤ وہاں بڑھتا ہوگا اس طرف, تو اس کی کیا صورتحال ہے؟ کوئی بڑا ہاسپٹل موجود ہے؟ کیونکہ ابھی جن سے میں بات کر رہا تھا ان کا یہی کہنا تھا کہ NICVD ہے اور SIUT جو ہے وہ ابھی تک اس سے کام سٹارٹ نہیں کیا, لیکن NICVD بہت اچھا کام کرا ہے. کراچی کے بعد دوسرا بڑا ہاسپٹل ہے یہاں پر. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جو دل والا وارڈ ہے وہ وارڈ ہے باقاعدہ, اس کا بڑا ادارہ نہیں ہے, ایک وارڈ ہے. میں مانتا ہوں وہ اچھا کام کر رہا ہے,
صحیح. बाकी काम अच्छा नहीं हो रहा है. हम जाते हैं रोज बरोज, ऐसे लोग भी तड़प तड़प कर मर रहे हैं जिनको ऑक्सीजन भी नहीं मिलता, जिनको गोली भी नहीं मिलती, जिनको कोई मतलब कि कोई सहूलत नहीं है उनको कि बंदा जाए. और मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी दाखिल होता है वो उसकी लाश बाहर आती है, बाकी जिंदा तो कोई वापस नहीं आता होगा. ये पीएमसी से बड़ी हॉस्पिटल है जिसकी करोड़ों रुपए सालाना बजट है. अच्छा आबिद साहब, आखिरी सवाल आपसे, वक्त की कमी है, मुझे ज़रा ये बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का घर है ये नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट, तो क्या ये सारी चीज़ें उनके इल्म में हैं जो आप, जाहिर सी बात है वो आते भी होंगे वहाँ पर, वहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो उनके इल्म में लाते भी होंगे, तो वो अपने घर को अब तक ठीक नहीं कर पाए या उनकी नॉलेज में नहीं है ये बात? नॉलेज में मेरे ख्याल में नहीं है. वो इस वजह से कि जब भी वो आता है वो जो मकामी इंतजामिया है उनको उस बंदों से ये मिलवाती है जो कोई शिकायत न करे. आसिफ जरदारी ने अभी काम चल रहा है ड्रेन सिस्टम का, बड़े नाले बन रहे हैं, तो वो उनको पता करना चाहिए कि मेरे शहर की क्या हालत है. अभी जाहिर है कि जो साल में या 6 महीनों में 2 मरतबा आता है उसको पता, ये जो मकामी क्या देते हैं उनको बताना चाहिए. बताने के लिए वो बताते नहीं है. और सिंध गवर्नमेंट ने फंडिंग भी दी हुई है नवाबशाह जिले को खसूसन, क्योंकि वो सदर का जिला है. अभी उसके हवाले से अभी थोड़ा घना काम चल रहा है विलेजों में रोडों का. और जब तक उस चीज जो गवर्नमेंट की है रोड बने या ड्रेन सिस्टम बने, उसके ऊपर एमपी एमएनए खड़े होकर काम नहीं करवाएंगे तो काम अच्छा नहीं होगा. तब तक अच्छा काम नहीं होगा. ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए, आपने तमाम चीज़ें से हमें आगाह किया. गुल चारुका अब्बासी साहब शिकवा शिकायत बाज़ हाँ उसी के दिगे तहसील अस्ता नवाबशाह सकरंटे दौड़े दिगे अस्ता आउदा कार इचने आउदे सूरत हाल बाज़ ख़राब हैं और चिरन बहाली कार आउदा नबुत्ता. ये चिरन गुशी के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी नॉलेज है हमें दुरो अबर नया आयदा काई वत विज़िट का, बल्कि तालीम दिगे सेहत शुबा से आयतों का बास कार कन गया. इदा जूर के ग्वांडे ब्रेगा चिरन मजीद. सूरत हाल सरा गप कन गए वास्ता के दिगे सीनियर सहाफ़ी हस्ते हैं उदय युगमा गप कने वशत कने माँ मिस्टर नूर मोहम्मद साबरा. और साहब बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए. सर बात हो रही है नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट की, और आपसे पहले 3 कॉलर से जिनसे हमने बात की है, तो मुझे ज़रा करंट सिचुएशन बताएं, इस वक्त सिचुएशन है क्या? आप चूँकि बड़े एक्टिव जर्नलिस्ट हैं वहाँ के, सर मुझे बताएं नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट में तरक्की और जो अभी बहाली का जो काम है उसके हवाले से ज़रा मुझे बताएं. ये मैं आपको ये बताते चलूँ कि शहीद बेनज़ीराबाद में जो तरक्याती काम तो अपनी जगह पे तो थोड़े कम ऐसे से चल रहे, लेकिन जो हाल ही जो बारिश पड़ी थी 2022 के आखिर और इसमें 2023 में जो बारिश पड़ी थी, इसमें काफ़ी मैंने शहीद बेनज़ीराबाद के तहसील सकरंज में काफ़ी नुकसान हुआ और छोटे आबादगारों को काफ़ी नुकसान पहुंचा. तो क्योंकि कपास की जब निकलने का वक्त था तेज़ी से बारिश थी और कपास का सारा निज़ाम दरम बरम हो गया और छोटे आबादगार तक नुकसान हो गए. हालांकि सिंध गवर्नमेंट की जाने से जो छोटे आबादगारों को जो सब्सिडी दी गई थी कि 5,000 रुपये फी एकड़ से माना फी बंदे को, जमींदार को और काश्तकार को दिए गए थे, लेकिन वो 5,000 मेरे ख्याल में तो कम है, क्योंकि 5,000 में अभी तो आटे की बोरी भी नहीं मिलती. ये गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसी आपने खुद देखी थी और गवर्नमेंट की जानिब से बांटा गया था 5,000 के छोटे आबादगारों को दिए गए थे फी एकड़ से, लेकिन जो उसका खर्चा है, उसका जो तादाद है वो बहुत माना भारी है. अभी जो कुछ ऐसी भी थी हालत, तो अभी तक जो हालिया जो बारिश पड़ी थी उसमें अभी तक कोई कहाँ भी कनकी या अभी तक कोई कपास का भी माना फसल
को खा नहीं जा रहा है। صحیح. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں بارشوں کے بعد سے بحالی کا کام نہیں ہوا اور جس سے جو زرعی زمین ہے وہاں اب تک جو ہے وہ کوئی بھی فصل کاشت نہیں کی گئی ہے. تو اچھا یہاں سیلاب بھی آیا تھا میرے خیال سے بارشوں کے بعد، تو اس کے علاوہ جو بند وغیرہ تھے وہ باندھے گئے ہیں یا وہ بھی اس وقت؟ باندھے گئے تھے لیکن وہ نارمل تھے. ٹھیک. وہ مطلب وہ اس لیول پر کام نہیں ہو سکا کہ مضبوط کیا جائے ان کو بندوں. جب بھی سیلاب کا وقت آتا ہے، سیلاب سے پہلے تقریباً 2 ماہ قبل سارے اداروں کو اس گورنمنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہر سال سیلاب آتا ہے. تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ پہلے اس کو مضبوط بنانے کی. جب سیلاب ہمارے اوپر کھڑا ہوتا ہے پھر ہمارے یہ سارا سسٹم پھر بناتے ہیں. صحیح. تو کیا وجہ ہے جب ان کو پتہ ہے کہ لوگ مشکل میں آئیں گے اس سے پہلے ان کو یہ اقدامات لے لینے چاہیے تو کیوں نہیں لیتے؟ بعد میں بھی ان کو یہ کام کرنے پڑتے ہیں. وہ جسمانی طور اس کا ووٹ کا مقصد ہے. ووٹ مانا اگر ہمارا یہ سسٹم اچھا چلے، ہماری گورنمنٹ اچھی چلے، لوگوں کو عام ترین روزگار مویا ہوئے یا اس کی تمام فلاح و بہبود کے مسئلے حل ہو جائیں تو پھر ہم پریشان نہیں ہوں گے. یہ خود گورنمنٹ لوگوں کو پریشان کرتی ہے کیونکہ لوگ پریشانی سے جو زیرو کرنسی ہے یا یہ کرپٹ کام ہو رہے ہیں یا خود کھانے کے چکر میں کہ بھائی تھوڑا نزدیک سیلاب آ جائے یا بارش آ جائے تو کھانے میں مزہ آئے گا. تو سر سابق صدر کا حلقہ ہے یہ، انہوں نے بھی ان متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا تھا یا اس کے علاوہ ان کی؟ بالکل کیا. زرداری صاحب نے مختلف وقتوں پہ مختلف جگہوں کا دورہ بھی کیا اور کچھ اپنی طرف سے یا اپنی گورنمنٹ کی جانب سے کچھ مسئلے بھی حل کیے گئے. لیکن مسئلے ایک دن میں سارے نہیں حل ہوں گے. بالکل مسئلے ایک دن میں یقیناً حل نہیں ہوں گے، لیکن آنے والے کل کی جو مشکلات ہیں ان کو تو حل کیا جا سکتا ہے اگر اختیار میں ہو. تو جس طرح آپ نے کہا کہ بند وغیرہ جو ہیں وہ ان کو مضبوط کیا جانا چاہیے کیونکہ خدشہ ہے کہ شاید اس سال بھی یہی مشکلات جو ہے وہ عوام کو دیکھنی پڑے. وہ گورنمنٹ کا ہی کام ہے اس کو کیسے ہینڈل کرنا اور جو آنے والے جو مشکلات ہیں اس کو گورنمنٹ ہی حل کر سکتی ہے، عام لوگ تو نہیں حل کر سکتے ہیں. بالکل. تو وہاں کے عوامی نمائندوں کا کیا کردار ہے؟ عوامی نمائندے اپنی جگہ پہ کام کرتے ہیں لیکن عوامی نمائندوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے اگر کوئی کو بجٹ مل جائے وقتی طور عام ترین وقت پہ تو پھر عوامی نمائندے بھی کام کریں گے. ٹھیک ہے سر. پینے کے صاف پانی کا بھی بڑا مسئلہ ہے. ابھی جو دیگر تحصیلیں ہیں وہاں پینے کا صاف پانی ہے، ہیلتھ ہے. نواب شاہ ڈسٹرکٹ کے علاوہ جو دیگر تحصیلیں ہیں اس ڈسٹرکٹ کی وہاں پہ بڑے مسئلے مسائل ہیں. جی ہاں، شہید بے نظیر کے علاوہ اور بالکل نواب شاہ تحصیل میں بھی پانی کی کمی، پینے کے مشکلات ہیں، اس میں کافی نقصان ہوتا ہے. اور ہمارے کچھ اسپیشل سیکٹر میں ایسے پانی کا سسٹم ہے جو وہ خود جو پینے میں کافی مشکلات نظر آتی ہے. تو اس کے حل کے لیے کوئی کوششیں کی جا رہی ہوں یا تو پھر کوئی ایسا پلان کچھ بھی نہیں ہے سر؟ آ رہی ہے لیکن اس پہ مکمل طور کام مکمل نہیں ہو رہا ہے. اچھا، کوئی بھی کام مکمل نہیں ہوتا یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں صحیح. اس کے علاوہ ابھی ایک سینئر صحافی بھی بتا رہے تھے کہ امن و امان کے حوالے سے بڑی مشکلات ہیں وہاں پر، جو امن نہیں ہے، اور اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ چونکہ یہاں ایک سابق صدر کا ایک ضلع ہے یہ، یہاں پر تو ان چیزوں کو شہید بے نظیر آباد میں امن و امان بہت خراب ہے کیونکہ ہر روز بائک ہر روز 3-4 گھنٹوں میں یا 1 گھنٹوں میں ہر روز بائک چوری ہو جاتی ہے، کسی کی موبائل چوری ہو جاتی ہے، کسی کا بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی اقدامات نہیں لیے گئے؟ پولیس اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہے لیکن پھر جرائم پہ کیوں کنٹرول نہیں کر پا رہے؟ کوشش لگ رہی ہے، کوشش کر رہے ہیں، اگر کنٹرول انشاءاللہ ہو جائے گا. صحیح. تو مسئلے مسائل دور دراز علاقوں میں موجود ہیں. آپ یہ کہیں گے کہ نواب شاہ شہر ہے وہاں کام ہوا ہے؟ ہاں، دوسرے علاقوں میں بھی ہوتا ہے لیکن وہ نہیں ہو رہا ہے کام جو ہونا چاہیے. جس لیول کا کام ہونا چاہیے وہ کام آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، وہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے انور صاحب، بہت بہت شکریہ وش نیوز کو وقت دینے کے لیے. گلے چاروں کا راجہ نور محمد مقامی صحافی آئیے گو کہ بحالیہ کار انگا تک نبتگاں
اور چیرن اسے علاوہ جیک نواب شاہ ڈسٹرک استے ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر استے آئیتا صحت ایجوکیشن انفراسٹرکچر کار شرطرہ بنسبت دیگے تحصیل استا آئیانی تحصیل انی سرا کار کنگ لوٹی سابق صدر بھی بعض اب خدمات استا آبی کار کن کے بلکہ بعض ترقی لوٹی اے ڈسٹرک ادھر تو مرچی پروگرامہ چھے علی حسین را بدیتا اجازت انشاءاللہ حاضر میں دیگے ڈسٹرک سرا گپ کنے نیکسٹ پروگرامہ تب تک اللہ حافظ.